یار جنید میری کس طرح مت ماری گئی کہ میں چلا گیا اس بابے کے پاس. حالانکہ میں نے پہلے تم جیسے دوستوں سے, دانشور تو نہیں میں کہوں گا, دوست احباب سے ایسے کئی واقعات سنے. یار مجھے ایک دفعہ میرے سودرے والے چاچے جوید نے بتایا کہ یہ پتر تم حیران ہو جاؤ گے سن کے, ایک بابا جو تھا وہ ایسا کرتب کرتا تھا کہ دیکھیں جی کتا ڈانس کرنے لگ جائے گا, بابا اسے آرڈر کرے گا تو کتا ڈانس کرے گا. اچھا وہ کہتے کرتے کیا یہ آٹے میں دال چینی ملا کے نا کتنی ساری تو کتے کو کھلا دیتے ہیں, کتے کو اس سے ہو جاتا ہے نشہ, وہ پاگل سا ہو جاتا ہے نشے میں, وہ پھر بیچارہ ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتا. چاچے نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ کئی بابے یہ بھی کہتے ہیں اپنا مرغا گھر سے لے کے ہم آپ کے مرغے کی بانگ بند کر دیں گے. کہتا کرتے کیا ہے, ناریل کا تیل لے کے نا مرغے کے سر کے اوپر اس کی مالش کرتے رہتے ہیں, اس سے مرغے کی قوت گوائی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی مرغا گونگا ہو جاتا ہے بیچارہ, وہ مانگ دیتا بھی ہے تو آواز نہیں آتی, منہ سے بس ایسے ہی کرتا رہتا ہے. اس طرح کے جو چالاک عامل ہیں یہ اپنے معمول کو متاثر کرنے کے لیے عام طور پر برف سے سگریٹ بھی سلگاتے ہیں. کرتے کیا ہے کہ سگریٹ کے آگے سے تھوڑا سا تمباکو نکال کے اس میں سوڈیم میٹل بھر دیتے ہیں. اب جس طرح نمی اس کو ٹچ کرتی ہے سگریٹ سلگنے لگتا ہے اور معمول جو ہے وہ فوری طور پہ متاثر ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ. سر ان کے ہاں تو بہت زیادہ کامن استعمال ہے سوڈیم میٹل کا, مطلب یہ تعویذ کو گرم اگر فیل کروانا ہے نا تو وہ اس پہ بھی استعمال کرتے ہیں, وہ ہاتھ پہ رکھیں تو آپ کو گرم فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تعویذ. ایسے ایسے کمال ٹرکس ہیں ان عاملوں کے پاس کہ سنتے جاؤ تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ جاہل اور ان پڑھ لوگ تو ایک طرف, یہ جو پڑھے لکھے لوگ جہالت کے اس راستے پر چل نکلے ہیں, کم از کم ان کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا. یار یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو گھر کی خواتین اس طرف لگاتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ نہیں تم نے ارشد جانا بس تم نے میرے ساتھ, تمہیں نہیں پتا تمہیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, بس تمہیں کچھ کیا ہوا ہے, تم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے. اور کبھی غور کرو, اس معاملے کی کھوج لگانے کی کوشش کرو کہ خواتین کو اس راستے پر کون لگاتا ہے. زیادہ تر معاملات میں خواتین کو گھریلو ملازمائیں یا ہمسائے کی جو خواتین ہیں وہ یہ اس طرح کی پٹی پڑھاتی ہیں کہ صاحب پر یا تم پر جادو, تمہیں بیماری آ گئی ہے, تم پر جادو ہوا ہے, تمہیں کاروبار میں تمہارے شوہر کو خسارہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, تم پر جادو ہوا ہے, فلاں کام ہو گئے, تم پر جادو ہوا ہے. اور میں نے جناب فلاں ایک بزرگ ہے اس کا میں نے بڑی اس کی شہرت سنی ہے, چلو چلتے ہیں. شروع میں تو وہ خاتون جو ہے وہ یعنی بغیر اپنے شوہر کو بتائے چوری چھپے اس عامل کے پاس جانا شروع کرتی ہیں. آہستہ آہستہ جب شوہر کو پتہ چلتا ہے تو شوہر کو بھی وہ اعتماد میں لے لیتی ہیں اور اس کو بھی قائل کر لیتی ہیں کہ یہ واقعی پہنچا ہوا بزرگ ہے. پھر شوہر بھی اس راستے پر چل نکلتا ہے. یار اسلام آباد میں میرا ایک دوست ایک دفعہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں ایک ایسا کارستانی والا بابا ہوا تھا, ایسا تیز اور کھوچل, اسلام آباد کے بڑے بڑے آفیسرز اس کے مرید ہو گئے ہوئے تھے. وہ ان کو ٹرک کر کے نا جی متاثر کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ ترقی ہو جائے گی, گریڈ بڑھ جائے گا, نوکری بڑی بڑھ جائے گی, شبابہ ہو جائے گی, بلے بلے ہو جائے گی. چنگے پڑے بڑے بڑے افسر اس کے پاس جاتے تھے. وہ کرتا کیا تھا کہ پہلے کہتا تھا جی شرٹ اپنی لے کے, وہ کو اپنی گھر سے شرٹ اٹھا لاتا تھا, جو پہنی ہو شرٹ وہ لے کے, وہ شرٹ کو ایسے لپیٹ لپوٹ کے کو دم جادو کرتا تھا. اس کے بعد شرٹ کھول کے اس میں سے ہڈی نکالتا تھا. اب وہ جو وہ شرٹ میں ہڈی داخل کرتا تھا نا اس کا پتہ نہیں تھا چلنے, یہ اس کی مہارت تھی. وہ پھر کسی دوست نے بتایا کہ ان کو کیمرہ لگا کے نا اس کے اس جادو کو کسی نے پکڑ لیا. اس کو لاہور لے کے آئے اور کوئی افسر اپنی گڈی میں لے کے آئے کہ بابا جی کو لے کے جا رہے ہیں جناب, ایک جگہ پہ ایک مریض تہانا ہے اس کو جادو ہوا ہوا ہے. ادھر انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا, بابے کا جادو انہوں نے پکڑ لیا, وہ ہڈی رکھتے ہوئے بابا کیمرے میں نظر آ گیا. بس پھر اس بابے کی ہڈیاں جو سیکی انہوں نے پکڑی. جس جملے کی آڑ میں یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے, یعنی چند 100 لوگ جو ہیں, بلکہ کہنا چاہیے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, وہ ہے جی جادو برحق ہے. یہ ایک غلط اصطلاح ہے, غلط ترکیب ہے. جادو بالکل برحق نہیں ہے. جادو تو یعنی باطل ہے, جادو شیطانی عمل ہے. جادو برحق کیسے؟ ہاں جادو کا جو وجود ہے وہ بالکل برحق ہے. جادو یعنی ہوا ہے, جادو سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی مسلمان جادو کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا, لیکن جادو کے حق میں دلیل دینا, جادو کے جواب میں جادو کرنا,
یہ تو بالکل غلط ہے. اور ہم صرف یہ ایک جملہ ہے, اگر کوئی یعنی یہ توجیہ پیش کرے کہ یہ سب بکواس ہے, جادو وادو کچھ نہیں ہے, یہ صرف ان کی دکانداری ہے, یہ ضعیف الاعتقادی ہے, تو فوری طور پہ کہہ دیا جاتا ہے نہیں نہیں جادو تو برحق ہے, جادو تو رسول اکرم پر بھی ہوا تھا. بھئی خدا کے بندے, جادو کے جواب میں جادو کرنا اور جادو کی آڑ میں یہ ہزاروں دکانیں سجا دینا, یہ بالکل تماشا بنا کے رکھ دینا انسان کی عقل کو, یہ کہاں کا جادو ہے؟ یہ تو حماقت ہے. ویسے پا جنید میں معافی چاہتا ہوں, میڈیا بھی یہ جادو ٹونے کے حوالے سے اس طرح کے چسکے دار پروگرام بڑا کے پیش کرتا ہے. عقل مند اینکر اس طرح ان کے آگے ادب سے بیٹھے ہوتے ہیں اور متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ ساری قوم بیوقوف بن رہی ہے. متاثر ہو نہیں رہے ہوتے, متاثر ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور بالکل یہ تمہاری بات 100% درست ہے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ رول ہے جو میڈیا پلے کر رہا ہے. یار تم اللہ جانتا ہے, تو حیران ہو جاؤ گے سن کے, میں تمہیں بالکل صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. ایک مارننگ شو میں ایک بندہ جن نکال رہا تھا, اسی طرح وہ نیچے جس میں سے جن نکال رہا تھا نا, وہ بندہ تڑپ رہا تھا ایسے 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 ایسے. میں اس کو غور سے دیکھوں, میں نے کہا اس بندے کو میں نے کہاں دیکھا ہوا ہے. وہ غور کیا تو مجھے یاد آیا, اوہو یہ تو بیچارہ کہ چھوٹا موٹا ایکٹر ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ بیچارہ 500,000 روپیہ لے کے وہ بابے کے آگے تڑپنے کی ایکٹنگ کر رہا. دیکھو کروڑوں لوگوں نے اس منظر پر یقین کیا ہوگا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.